ہوتے ہیں کچھ، اب آپ سے پھر رابطہ نہیں ہو سکتا، تو بجائے اس کے کہ ہم کوئی لمبا انتظار کریں، جو دوست شامل ہیں تو پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ جی جی بالکل، یہ اچھی بات ہے، بہت شکریہ۔ حلقہ ارباب ذوق فیصل آباد کی تنقیدی نشست کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے میں جوائنٹ سیکریٹری جناب بابر علی اسد سے گزارش کروں گا کہ وہ گزشتہ اجلاس کی کارروائی پڑھیں۔ جی بہت شکریہ سر، میں گزشتہ اجلاس کی کارروائی پڑھ رہا ہوں۔ میری آواز درست طریقے سے آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی۔ جی شکریہ۔ حلقہ ارباب ذوق لائل پور کا اجلاس نمبر 17 سیشن 2020 یکم مئی بروز جمعہ رات 9 بجے اپنے مقررہ مقام پریس کلب لائل پور کی بجائے کرونا وائرس کی وبا اور حکومتی احکامات کے پیش نظر زوم کلاؤڈ پر لائیو آن لائن منعقد ہوا۔ اجلاس کی آن لائن صدارت صادق آباد سے کبیر اطہر نے کی۔ ایجنڈے کے مطابق بابر علی اسد نے اپنی نظم تنقید کے لیے پیش کی، اس کے کچھ لائنز میں پیش کرتا ہوں۔ نظم کا عنوان تھا بھوکا رزاق۔ کپ کپاتے ہوئے سن رسیدہ و مشاق سوکھے لبوں نے نئے لفظ کریا میں شامل کیے اور دعاؤں میں آنکھوں کے نم کو زیادہ کیا۔ چھوٹے ہاتھوں نے روٹی کے سوکھے ہوئے حرف پانی میں ڈالے تو ماں نے سکی ہوئی بے بسی کا نوالا۔ نظم پر تنقید کا آغاز کرتے ہوئے مقصود عفان نے کہا کہ بابر علی اسد کی نظم میرے لیے حیران کن ہے۔ میں اس سے پہلے ان کی 2-3 نظمیں سنی ہیں جنہوں نے توجہ کھینچی ہے۔ یہ نظم بہت انوالو ہو کر کہی گئی ہے، جس میں میں جس نظم کا قائل ہوں وہ ایسی ہے کہ جس میں وہ زندگی نظر آئے جو ہم گزار رہے ہیں۔ گو کہ اس نظم کا تعلق موجودہ حالات سے ہے، مگر یہ اس طرح براہ راست نہیں ہے۔ بابر نے اس میں سب کو اپنے اندر اتارا، لاشعور کا حصہ بنایا اور پھر نظم کہی ہے۔ یہ انتہائی حساس نظم ہے۔ نظم پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ بابر کو نظم پر توجہ دینی چاہیے، اس کے پاس بہت کچھ کہنے کو ہے۔ آنے والے دنوں میں بابر فیصل آباد میں نظم کا ایک اور نام ہوگا۔ شہزاد نیر نے کہا کہ نظم میں بیان کا جو نیا پن ہے وہ واقعی متاثر کن ہے۔ میرے خیال میں اس نظم کی خوبی اس کے کانٹینٹ میں نہیں ہے، کانٹینٹ نیا نہیں ہے، اس نظم کی اہمیت اس کے حسن بیان میں ہے۔ اس نظم کے لگ بھگ ہر لائن ہی خوبصورت ہے جو پڑھنے والے کے دل کو چھو جاتی ہے۔ 1-2 لفظ پر کہنا چاہتا ہوں کہ سبز پتھر کی معنویت مجھ پر کھل نہیں پائی کہ سبز پتھر ہی کیوں، پیٹ پر پہلے باندھے ہوئے۔ اس لائن میں پہلے کا لفظ ایسے لگتا ہے جیسے وزن پورا کرنے کے لیے ڈالا گیا ہو۔ یہ 2 الفاظ غیر محتاط طریقے سے برتے گئے ہیں جو بھرپور معنویت نہیں دے رہے۔ لفظ رزاق پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میری رائے میں یہاں رازق ہونا چاہیے۔ عربی میں اسے صیغہ مبالغہ کہتے ہیں۔ رازق رزاق خدا کی صفت ہے۔ یہ ایک بات دیانتداری سے کہنا چاہوں گا کہ نظم کے کچھ لائنز مجھے ڈاکٹر وحید احمد کا ٹچ آیا۔ کانٹینٹ کی بات نہیں کر رہا ہے، میں اسٹائل کی مماثلت کی بات کر رہا ہوں۔ اس نظم کے اختصار اس کی پہلی خوبی ہے تخلیقیت، دوسری شدت احساس، تیسری پھر جس ڈرامائی انداز میں اسے آگے بڑھایا گیا ہے اور چوتھی ہے، اور کانٹینٹ کو جس انداز سے ہم تک پہنچایا گیا ہے جو دل کو جکڑ لیتی ہے، وہ اس کی 5ویں خوبی ہے۔ اس نظم میں اتنی خوبیاں ہوں وہ یقیناً تحسین کی حقدار ہے۔ خالد رازی نے کہا کہ عمدہ نظم ہے، الفاظ کی نشست و برخاست مصروں کی روانی اس نظم میں خوبصورتی پیدا کر رہے ہیں۔ عنوان بھوکا رزاق کے بجائے صرف بھوکا یا بھوک ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ مقصد ندیم نے امریکہ سے براہ راست تنقید میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ بھوکا رزاق کے عنوان پر جو اعتراض اٹھائے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، مگر میری رائے میں ایسے نام رکھ دینے سے وہ شدت پیدا نہ ہوتی جو بھوکا رزاق سے پیدا ہو رہی ہے۔ یکم مئی کے حوالے سے یہ ایک بہترین نظم ہے۔ ساری دنیا کے 90% عوام غریب ہیں۔ اس نظم کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کی ایک لائن کریٹو ہونا ہے، یہ مکمل کریٹیو نظم ہے۔ مقصود عفان نے دوبارہ بات میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ پہلے مجھے بھی کہیں لگا کہ ڈاکٹر وحید کا رنگ آیا، مگر پوری طور پر ایسا نہیں ہے۔ بابر نے نظم میں اور بہت کچھ کیا ہے۔ نام پر اعتراض کے باوجود نئے لکھنے والوں میں ایسی نظم لکھ لینا جو ایسے گرپ کر جائے اور قاری کا دھیان چہار سمت جائے، خود میں ایک بڑی بات ہے۔ خرم علیم نے کہا کہ اس نظم میں شاعر نے اختصار، فنکارانہ مستعدی اور بڑی صلاحیت مندی سے الفاظ کا چناؤ کیا ہے۔ شہزاد نیر سے انتہائی ادب سے اختلاف کرتے ہوئے میری رائے میں اس میں ڈاکٹر وحید احمد کا ٹچ مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ اس نظم کا اپنا رنگ ہے، ذائقہ ہے، اسلوب ہے، یہ ایک الگ رنگ کی نظم ہے۔ اس پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نظم کی ابتدائی لائن میں سن رسیدہ اور مشاق سوکھے لبوں نے جیسے الفاظ نظم کو ابتدا میں تھوڑا بوجھل کر دیا ہے، شہزاد نیر کی طرح سب پتھر والی ترکیب مجھ پر بالکل نہیں سکی۔ پھر خشک رسی آ گئی، یہ کچھ مناسب نہیں لگا۔
اب اسے پھر سسکتے ہوئے بے بسی کا نوالہ لیا، جب سسکتے ہوئے کہہ دیا تھا تو بے بسی اچھا نہیں لگ رہا سوچ سمجھ کر سنائے بدائے ایک ایسی متعارف الفاظ کا استعمال نظم کے حسن کو متاثر کرائے۔ ارشد نے کہا گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ رسی کے ساتھ لازمہ بنتا ہے، رسی جہاں وقت اور عرصے کا استعارہ ہے اور سب پتھر دو معنوں میں ذہن میں آتا ہے، مجھے خطرہ اور دوسرا ضرورت اپنی جگہ پر قائم رہنا ہے۔ واسط آزر نے کہا کہ مزدور کی زندگی میں وبا ہمیشہ موجود رہی ہے، بھوک سب سے بڑی وبا ہے، ایک بھوک سے چھٹکارا پانے کے لیے وبا روند کر باہر نکل رہا ہے تو دوسری وبا اسے اندر دھکیل رہی۔ ریاض قادری نے کہا یہ ایک بھرپور نظم ہے جو جدید نظم کے تمام تقاضے پورے کرتی نظر آتی ہے۔ نظم کا علامتی نظام بہت زبردست ہے، بھرپور طاقت توانا علامتیں، آنکھوں کا نم، روٹی کا سوکھے حرف اور بے بسی کا نوالا، سبز پتھر کے ٹوٹے کواڑ، کاندھے پر کرامت، زبردست علامتیں ہیں۔ شاہد اشم نے کہا میں اس نظم کو ایک اور ضابط سے دیکھتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مفہوم ہے کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سو حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، گھر کا سربراہ اپنی ذمہ داری کا انجام دینے کے لیے ہر خوف کو ہٹا کر باہر نکلتا ہے۔ نظم جرت مندانہ اظہار کی نظم ہے جسے نہایت کرینی سے کہا گیا ہے۔ اپنے کاندھے پہ اپنی کرامت رکھے، میں کرامت کی بجائے اگر معجزہ ہو تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ صدارتی رائے میں کبیر تن نے کہا مجھے اس نظم میں کوئی شکم نظر نہیں آ رہا، بھلے اس کی بنت ہو یا کانٹینٹ ہو۔ اس نظم کی سب سے بڑی خوبی اس کا اختصار ہے۔ نظم کا ہر مصرع اپنا بھرپور جواز رکھتا ہے۔ اس نظم کا جو ملبوس ہے اس میں مصرع چھید بھی ہے اور نہ نظر آنے والے خون کے چھینٹے بھی، جو بے بسی کے حزن و ملال کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں، جو اس نظم کی خوبصورتی ہے۔ ورنہ اس موضوع پر کہے جانے والے اکثر نظمیں نعروں کی طرف نکل جایا کرتی ہیں، شعری حسن کو داغدار کر بیٹھتی ہیں۔ میری رائے میں یہ ایک کامیاب نظم ہے۔ اس کامیاب نظم سمجھتا ہوں جس نظم کو کامیاب سمجھتا ہوں، میرے خیال میں وہ ایسی نظم ہے اس کا خیال جیسا بھی ہو مگر نظم کی سانسیں اپنی ہیں، اور نظم کی سانس اس کی اپنی، اس نظم کی سانس اس کا اپنی ہے، اس کے تلازمہ کاری اور اس کے استعارے اپنے ہیں۔ لفظوں سے رنگوں کا کام لیا گیا ہے۔ میں اسے نظم نہیں پینٹنگ کہوں گا۔ سبز پتھر پر اعتراض ہوا، پتھر بھوک کی علامت ہے، بھوک کے وقت پیڑ پر پتھر باندھے جاتے ہیں اور بھوک کے پتھر ہمیشہ سبز ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی خوبصورت نظم ہے جس پر کسی کی چھاپ نہیں، اس نظم پر اس نوجوان کی اپنی چھاپ ہے۔ میں ایسی خوبصورت نظم کہنے پر شاعر کو داد دیتا ہوں۔ اجلاس کے اختتام پر جناب صدر نے سے ان کا کلام سنا گیا۔ 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں کہ مجھ کو حیرت نہیں تصویر کی سرگوشی پر، رنگ باتوں کا بھی چڑھ سکتا ہے خاموشی پر، کارے غم ڈھونڈتا پھرتا ہوں کہ آنکھیں میری خوش نہیں منصب گریہ سے سبک دوشی پر، گدا تیری آنکھوں میں فقط اس لیے آباد رہوں میں، یہاں تزلیل کا خطرہ نہیں میں نوشی۔ بہت شکریہ سر۔ بہت شکریہ جناب بابر علی اسد۔ حاضرین گرامی، آپ نے گزشتہ تنقیدی اجلاس کی کارروائی سماعت فرمائی۔ جو اب آپ یہاں موجود ہیں اور ان کا اظہار خیال شامل تھا پچھلی بار، اگر کارروائی پر بظاہر بڑی مفصل اور بڑی لفظ بلفظ لکھی ہوئی رپورٹ لگ رہی ہے یہ، پھر بھی اگر کسی دوست یا ساتھی کو اس پر اعتراض ہو تو وہ بتا سکتا ہے۔ صاحب صدارت، بڑی عمدہ کارروائی ہے اور واقعی آپ نے جو لفظ بولا ہے کہ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اور بڑی محنت کے ساتھ لکھی ہے۔ جی وہ تو لفظاً لکھا ہے اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، ورنہ عموماً رپورٹ میں خلاصہ شامل کیا جاتا ہے۔ انہوں نے تو کسی دوست کو اگر اعتراض نہیں ہے، بس میں 2 سیکنڈ کا وقت دیتا ہوں، اگر کوئی اور دوست تو سیکھ کر دیجیے۔ ہاں جی، میں بحیثیت صدر اس گزشتہ اجلاس کی کارروائی کی توثیق کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اجلاس کی کارروائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں جناب شاہد اشرف کی نظم برائے تنقید پیش کی جائے گی۔ میں محترم شاہد اشرف سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنی نظم پڑھیں۔ جی صاحب صدر، جافزات کے نام سے میں نے نظم کہی ہے، پیش خدمت۔ ارشاد۔ اس ہموار سڑک پر چھوٹے چھوٹے 2 مرلے کے گھر ہیں، اس ہموار سڑک پر چھوٹے چھوٹے 2 مرلے کے گھر ہیں، سہمے ایک دوجے کے ساتھ جڑے ہیں، انجانے خدشے سے کھوئے کھوئے رہتے ہیں، آہٹ سن کر چونک اٹھتے ہیں ورنہ سوئے رہتے ہیں۔
हर आंगन में पेड़ का साया है, सुख का दूसरा नाम यहाँ पर हमसाया है। ठोकर किसी को लग जाए तो गिरने से पहले हाथ बढ़ा देते हैं। पूरे कद के लोग हैं लेकिन अपनी हद में रहते हैं। खदशा आज दहाइयों बाद ये खुलकर सामने आया है। सारी जिंदगी हद में रहने वाले अपनी हद से लोग तजावुज कर बैठे हैं। थोड़ी देर में घर मलबा बन जाएंगे, थोड़ी देर में घर मलबा बन जाएंगे। ऐवानों में बैठने वालों 2 मरले तो बहुत ज्यादा होते हैं। ऐवानों में बैठने वालों 2 मरले तो बहुत ज्यादा होते हैं। बस 2 गज हिस्से में आती है और कभी तो वो भी मिलने से रह जाती है। बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद अशरफ। तजावुज़ात के उन्वान से हल्का अरबाब ज़ौक़ के इजलास में आज ये नज़्म जनाब शाहिद अशरफ ने पेश की है। अहबाब नुक्तरस और नुक्ताची मौजूद हैं। सबसे गुजारिश है कि वो नज़्म के महासनो मायब पर तनकीदी गुफ्तगू फरमाएं। दावत आम है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब साहब सदर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है, आप बात कीजिए। जी जी, मैं इस नज़म पर बात करना चाहता हूँ। ये नज़म 3 स्टैंज़ों पर मुश्तमिल है। पहले स्टैंज़े में 5 लाइनें हैं, दूसरे स्टैंज़े में 7 लाइनें हैं और तीसरे स्टैंज़े में फिर 5 लाइनें हैं। ये नज़म एक थीमेटिक नज़म है, एक थीम को डेवलप करती है और इसका थीम है तजावुज़ात। असर हाज़िर में इंसानियत को जिन मसाइल का सामना है उनमें तजावुज़ात भी एक बहुत बड़ा मसला है। और आज की जदीद नज़म जो है उसके मौज़ूआत में ये भी शामिल है कि वो आज के इंसान के सुलगते हुए मसाइल पर डिस्कस करती है और बर्निंग क्वेश्चन को सामने लेके आती है। ये तजावुज़ात इलाकाई सतह पर हों या बैनुल अक़वामी सतह पर, शख्सी सतह पर हों या गैर शख्सी सतह पर, हमेशा से दूसरे के हकूक में मुदाखलत के बराबर है। इन तजावुज़ात को बाज़ औक़ात हम छोटी सी बात समझते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वही छोटी बात बहुत बड़े अलमिये और बहुत बड़ी ट्रेजेडी का बायस बन जाती है। इस नज़म में शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में जिन फैक्ट्स और फिगर का इस्तेमाल किया है उसमें इस हमवार सड़क पर थे बात को शुरू किया गया है। ये हमवार सड़क जिंदगी की अलामत है। ये जिंदगी जो चल रही है और हमें लगता है कि बिल्कुल हमवार है, लेकिन बाज़ औक़ात ये चलते चलते ना हमवार भी हो जाती है। इस पर 2 छोटे छोटे घर जिनका रकबा बताया गया है कि वो 2 मरले के हैं। 2 मरले से मुराद उनकी हदूद अरबा या उनका एरिया जो इलाका है जिसमें मालूम होता है कि वो बहुत ही कम से कम है और गुर्बत की अलामत है और बिल्कुल थोड़े वसाइल है। जितने किसी को जिंदा रहने के लिए जरूरी है उतने ही 2 मरले और एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, लेकिन सहमे सहमे भी हैं और उनको खतरा भी है कि हमारे ताल्लुकात किसी वजह से खराब भी हो जाएं। और ये अनजाना खदशा है जिसमें वो खोए रहते हैं और फिर कभी कभी कोई आहट सुनकर अचानक वो उठते हैं, वरना सोए ही रहते हैं। सोए रहने से मुराद उनकी पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड है कि बहुत ही सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। अब दूसरा स्टैंज़ा शुरू होता है जिसमें शायर एक आंगन में पेड़ का साया बताता है और यहाँ सुख का दूसरा नाम उसका हमसाया है। अब ये जो अल्फाज साया और हमसाया ये सौती आहंग वाले काफी इस्तेमाल किए गए हैं और इससे पहले खोए रहते हैं, साथ सोए रहते भी हैं। बज़ाहिर एक नसरी नज़म है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें हमें उसका वजन, उसका रिदम और उसका मीटर भी नजर आता है। फिर शायर आगे बात बढ़ाता है कि ठोकर अगर किसी को लग जाए तो गिरने से पहले ये हमसाए हाथ बढ़ाकर उसको उठा लेते हैं और गिरने नहीं देते। ये लोग जो कि बाजार छोटे घरों में रहते हैं लेकिन पूरे कद के भी हैं और कद के साथ वो अपनी हद में भी रहते हैं, ये भी बड़ी खूबी है उनकी। फिर उसके बाद जो खदशा उन्होंने पहले स्टैंज़े में जिसका जिक्र किया था कि अनजाना खदशा है, वो यहाँ पे खदशा दहाइयों बाद खुलकर सामने आता है कि हम एक दूसरे के हकूक में, एक दूसरे के फराइज में बदाखलत करते नजर आ रहे हैं और अपनी हाथ से तजावत कर बैठे हैं। और सारी जिंदगी अगर जो हम हाथ में रहते रहे हैं, लेकिन अब सूरत हाल ऐसी हो गई है कि हम तजावज कर बैठे हैं। और यहाँ पे सवालिया निशान है और दूसरा स्टैंज़ा भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद तीसरा स्टैंज़ा वहीं से शुरू होता है जो कि इस तजावत
हद से तजावत करने के जो असरात हैं या जो नताइज हैं उनको बताया गया है कि थोड़ी देर में घर मलबा बन जाएंगे और यूं लगता है कि जैसे इनकी आपस में जंग हो जाएगी या लड़ाई हो जाएगी, जिसकी वजह से ये घर गिर जाएंगे जमीन पर और मलबा बनकर तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ईवानों में बैठने वालों, यहाँ पे शायर उनको ललकारता है और उसका जो लहजा है वो उन ईवानों में बैठने वाले साहबान इक़्तिदार को मुखातब करने वाला है और उनसे कहता है कि 2 मरले तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन बाद में मरने के बाद वो 2 मरले 2 गज तक ही महदूद होकर रह जाती है और बाद में ऐसे भी होता है कि कभी तो वो भी मिलने से रह जाती है। साबित सदर यहाँ तक ये नज़म पढ़ लिया। अब इसके जो मुज़मरात है या मज़ामीन है, अगर हम उसको बैनुल अक़वामी तौर पर भी फैलाएं इंटरनेशनली, तो ये हदूद 2 कंट्री से लेकर बैनुल बरआज़मी और इंटर कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है। जिस तरह शाम में हुआ है, शाम में सारे घर मलबा बन गए हैं। अफगानिस्तान में जब भी किसी दूसरी बड़ी ताकत ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, अपने हदूद से आगे बढ़ा, तो इंसानियत की मौत वाक़या हो गई और हर जगह कब्रिस्तान बन गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से एक नज़म बड़ी ही जबरदस्त और बड़ी कम्पैक्ट नज़म है और बहुत खूबसूरत है। डेवलपमेंट ऑफ थॉट को भी बड़े अच्छे तरीके के साथ आगे बढ़ाया गया है और उसको उसके मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाया गया है। और ये तजावुज़ात हमें सिर्फ गली मोहल्ले में अपने मकानों की तजावुज़ात ही नजर नहीं आती, बल्कि इंसानियत की हदूद से आगे बढ़ी हुई भी ये तजावुज़ात हैं। ये अखलाकियात की हदूद को भी बाज़ औक़ात क्रॉस कर जाती हैं। और आपको याद होगा कि एक दफा एक आदमी बाग में सैर कर रहा था कि दूसरा लड़का उसके करीब वर्जिश कर रहा था और वो वर्जिश करके छड़ी भी लहरा रहा था। छड़ी लहराते हुए अचानक उसकी छड़ी उस बुजुर्ग के साथ जो वाक कर रहा था नाक के साथ टकरा गई। उस आदमी ने उसे कहा, भाई तुमने ये छड़ी मेरी नाक पर क्यों लगाई है? वो कहता है कि मेरी मर्जी है, मेरी हदूद है, मैं सैर कर रहा हूँ। उसने कहा कि जहां से मेरी नाक शुरू होती है वहां पे आपकी हद खत्म हो जाती है और उससे आगे आप तजावुज़ करेंगे। तो यही इससे मालूम होता है कि अगर हम अपनी अपनी हद में रहें और हर बंदा अपने अपने कद में रहे, तो हुकूक और फराइज के अंदर बैलेंस जो है वो भी तबाह बर्बाद नहीं होता और फिर सलामती जो है, बाहमी सलामती जिसको बकाए बाहमी कहा जाता है, उसका भी ख्याल रखा जा सकता है। आज पूरी दुनिया में तनाज़ात की वजह ही सिर्फ और सिर्फ तजावुज़ात हैं और गली मोहल्लों में जितनी लड़ाइयाँ होती हैं उनकी वजह भी तजावुज़ात ही है। और जब भी हुक्मरान अवाम के खिलाफ कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं तो वो तजावुज़ात के खिलाफ ही ऑपरेशन का नाम लेकर वहां पे इंसानों की बस्तियों पर बुलडोजर चला देते हैं और उनको तबाह बर्बाद कर देते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, मुझे इतनी बात कहना थी इस नज़म के बारे में। जनाब सदर से बात करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। रियाज कादरी साहब ने बड़ी मुफस्सल और बड़ी तफहीमी और तौज़ीही और तशरीही गुफ्तगू की है। साथ ही साथ उन्होंने इस नज़्म को इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी साबित किया है। अख्तर शुमार साहब आ गए, अख्तर शुमार साहब आ गए, उनको वेलकम कह दें वो। जी जी जी। तो उनको फिर हम मेरा मतलब है कि इजलास की सदारत के लिए बाकायदा दावत देते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन सदारत सारे ही कर रहे होते हैं, कोई ऐसी इसकी वो जरूरत नहीं है। बिस्मिल्लाह, मैं नहीं ये क्यों नहीं भी जाता है, कट भी जाता है, तो सदारत फिर थोड़ी देर के लिए मुअत्तल हो जाती है। नहीं आपकी क्योंकि आमद में ताखीर हो गई तो फिर इंतजामिया ने मुझे सदारत का मनसब दिया था। मेरा तो ख्याल है कि अब आप क्योंकि तशरीफ ले आए हैं तो इसमें जारी रहने दिया जाए, कोई बात नहीं, जारी रहने दिया जाए। लेकिन मेरा ख्याल ये है बाबर अली असद साहब आप ज्वाइन नहीं साहब, सर प्लीज ज्वाइन जारी रखें, सर जारी रखें, सर प्लीज जारी रखें। अच्छा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि रियाज कादरी साहब ने बड़ी मुफस्सल और बड़ी एक तरह से मेरी तफहीम में बड़ी मदद की और तजावुज़ात जो है उसके लफ्ज को मानवी वुसअत देकर उसे दुनिया भर में जहां भी बरसरे पैकार अक़वाम हैं उनको भी बड़ी खूबी के साथ, बल्कि मैं कहूँगा कि पहुंचाया। तो अभी बाबर अली असद साहब चाह रहे थे कि इस नज़्म पर वो तनकीदी इज़हार ख्याल करें, तो बाबर अली असद साहब आपको दावत है। जी सर, शुक्रिया। नज़्म सर मैंने देखी है अभी, तो इसमें बात करना चाहता हूँ कि मैं ऐसे ज़ात तौर के ऊपर इसी बिल्कुल ज़ाहिर किस्म के नज़्म का कायल नहीं हूँ कि जैसे आपके सामने आप एक मंजरनामा जो है जैसे आप देख रहे हैं
اس کو اپنے اندر بٹھا کے تھوڑا سا اپنے الفاظ میں بیان نہ کر سکیں، آپ بالکل ظاہر کے سامنے کی بات کریں. اب پہلی ہی لائن جو ہے تجاوزات، اس ہموار سڑک پر چھوٹے چھوٹے 2 مرلے کے گھر ہیں. چھوٹے چھوٹے 2 مرلے کے گھر جو ہے نا، یہ یہاں پہ اچھا نہیں لگ رہا بالکل بھی. یعنی کہ یہ اگر 2 مرلے کا ہی کہتے تو چھوٹے چھوٹے کی ضرورت نہیں تھی اس میں. اور دوسرا، سہمے ایک دوسرے سے ساتھ جڑے ہیں، انجانے خدشے سے کھوئے کھوئے رہتے ہیں. اب انجانے خدشے میں کھونا نہیں، میں جہاں تک میری رائے ہے، انجانے خدشے میں بندہ زیادہ تر تو وہ ڈس ہارٹڈ سا چوکنا سا ہوتا ہے، کھویا تو بندہ نہیں خدشے میں رہتا ہے. تو یہ ایک میرے حساب سے ایک فکری سی تھوڑا کنٹرڈکشن سی یہاں پہ آ گئی ہے. اور دوسرے جو اس کا دوسرا اس کا بند ہے، اس میں بھی ہر آنگن میں 2 مرلے کے گھر ہے جو انہوں نے اوپر بیان کیا ہے. تھوڑا سا آگے نیچے آ جائے تو پھر وہ اس 2 مرلے کے گھر میں ایک پیڑ کا سایہ انہوں نے بنا دیا ہے. پیڑ تو خیر نہیں، سایہ مطلب پیڑ موجود ہے کہیں نہ کہیں پہ. تو یہ بھی تھوڑا نظم کے جو کہتے ہیں نا کہ وہ جو نیچرلی وہ اس سے ملتا جلتا نہیں ہے، تو تھوڑا ڈفرینس ہے وہ. جی 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 بابر صاحب اپنی بات جاری رکھیں. بابر صاحب کی ویڈیو سٹل ہو گئی ہے. سر ہینگ ہو گیا بابر صاحب، ہینگ ہو گئے ہیں. تسی کر دیتا ہونا ہے نا، کسی نے کر دیتا ہے بابر صاحب نو ہینگ. اچھا تو اچھا، بابر علی اسد صاحب جب تک واپس نہیں آتے، انہیں پھر جب وہ تشریف لائیں گے تو انہیں ہم کہیں گے کہ یہیں سے گفتگو کا سلسلہ تکلم جو ٹوٹا تھا وہ یہیں سے جوڑیں. اسی دوران میں کوئی اور ساتھی دوست نظم پر اگر تنقیدی رائے دینا چاہے تو نومینیٹ کرنے کا مرحلہ بعد میں آئے گا. پہلے رضاکارانہ طور پہ دوست اگر اچھا ہے اگر گفتگو جی میں بات کر جی جی ارشاد. جی نیئر بھائی میں شروع کر. جی جی محترم آپ بالکل. تو یہ نظم میرے سامنے ہے، تھوڑی سی گفتگو بھی ہو گئی اس میں، ڈیفینیٹلی آسانی ہوئی بات کرنے میں. تو میں اس نظم کو بیسیکلی استحصال اور خاص طور پہ اس تصور کو، ایک کو جو مارکس بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے، اسے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، یعنی کہ ملکیت. تو یہ سادہ سی نظم جو بظاہر بہت سادہ سی نظم نظر آتی ہے، اس میں کچھ تصورات مجھے نظر آتے ہیں کہ جن تصورات کو دیکھا جائے تو ایک بڑے وائڈ سیناریو پہ اس چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں. اور ملکیت کا احساس اور ملکیت کے قوانین اور اس کے ساتھ ہسٹوریکلی ملکیت کے ساتھ جتنے وہ پروسیس جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ایک حد تک ڈسکس کرتی ہے. جیسے کہ چھوٹے چھوٹے 2 مرلے کے گھر جہاں پہ لوگ دہائیوں سے رہ رہے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا. جس کے تصورات میں جیسے ہم کہتے ہیں انٹروڈکشن ٹو سم تھنگ ایلس، کسی سبجیکٹ کے بارے میں، تو میں سمجھوں گا کہ یہ تو تجاوزات کے لحاظ سے کہ جہاں پہ لوگ رہائش کے لیے ایبل تو بہت چھوٹا سا 2 مرلے کا کہنا یا چھوٹے چھوٹے کہنا، بیسیکلی یہ بھی دوسرا ایک لفظ موجود نہیں ہے عدم سے. ہم اگر اس کو تو اگر چھوٹے ہیں تو کہیں بڑے گھر بھی ہیں، ان کو اگر نہیں بتایا گیا تو مگر ہمیں امیجن کرنا پڑتا ہے کہ ان ڈفرنس ضرور موجود ہے. اور یہ چھوٹے گھر اگر ان کو اپنی ملکیت ان کے پاس نہیں ہے، دہائیوں سے وہاں رہ رہے ہیں، ان کو بھی نہیں لگا، تو اس کے خوف کا اظہار جو کر رہے ہیں، ان کے سہمے کا لفظ وہاں پہ کر رہا ہے کہ ان گھروں کو بیسیکلی موجود ہے. اب گھر کے کنسیپٹ کو ہم جانور ہو تو ہم اینتھروپومورفزم کہہ دیتے ہیں، اس طرح ٹرم ہے میرے ذہن سے میں اس کا نام نہیں آ رہا ٹرم کا. تو بے جان کو بھی اس کا احساس دینے کی کوشش کی، یہ شاعرانہ تعلی ہے. گھروں کا اپنی جگہ پہ جس پہ انہیں ملکیت نہیں مل رہی ہے وہاں پہ موجود ہونا ڈیفینیٹلی ایک خوف ہے. وہ گھر کے مکینوں کے ساتھ آپ کا اشارہ پرسونیفیکیشن کی طرف نہیں تھا جو آپ کہہ رہے تھے؟ ہاں جی، میں تھوڑا سا اس کا ایک خاص ورڈ ہے پرسونیفیکیشن سے آگے. تو جس طرح میں نے کہہ رہا ہوں اینتھروپومورفزم ہے کہ آپ جانوروں کو انسانوں کی آواز دے کے احساس دے کے بیان کر لیں، تو وہ مجھے ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو ایک یہاں پہ گھر بھی جیسے ہم عام سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، گھر بھی ایک کردار ہے یہاں پہ.
اس کو انہوں نے کریکٹرائز کیا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے گھر، محلہ، بستی، وہاں سے جب وہ انسانوں کے پاس آتے ہیں تو انسان کا ایک ڈپکٹ کرنے کے لیے بڑا خوبصورت لفظ استعمال ہوا ہے، پورے قد کے لوگ. پورے قد کا مطلب وہ فلی ڈیویلپ اپنے احساس میں، اپنے جذبات میں، اور اس کو آگے انہوں نے سپورٹ بھی کیا ہے کہ تکلیف گرنے سے پہلے اتنا ایک دوسرے کے ساتھ ہیں کہ گرنے نہیں دیتے، کسی کو ہاتھ بڑھا کے مدد کے لیے اٹھا لیتے ہیں. یہ بھی کمپیریزن ہے کہ یہ بستی ایسی ہے جو بے شک جیسی بھی ہے، پسماندہ ہے، بے شک اس کو ہٹا دیا گیا ہے، ان کو پورے سہولیات نہیں مل رہی، مگر اس کے ساتھ پھر ایک دوسرے کے بستی کا کمپیریزن آتا ہے. آٹو ایک کمپیریزن موجود ہے کہ جو ساتھ ساتھ پیرالل چل رہا ہے کہ اگر یہ ایسا ہے تو کئی دوسری جگہ ایسا نہیں ہو رہا. تو وہاں پہ جیسے کہتے ہیں نا ایوری ون فار ہم سیلف، تو یہ کنسیپٹ بڑا واضح آ رہا ہے کہ یہاں پہ ایوری ون فار ہم سیلف نہیں ہے، یہاں پہ ایک اجتماعیت پائی جاتی ہے اور یہاں پہ ملکیت کو شیئر کیا جاتا ہے. ہمسایہ، اگر آپ کے دکھ میں سکھ کا دوسرا نام یہاں ہمسایہ ہے، مینس کہ جتنے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ ایک کنبے کی صورت میں رہ رہے ہیں، جسے ہم اجتماعیت کہہ سکتے ہیں، ایک چھوٹی سی کمیون کی شکل میں وہ کہہ سکتے ہیں ہم، وہ وہاں پہ موجود ہیں. اور آگے خدشہ، خوف، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ تھوڑا سا نا یہاں پہ ایک تعلیق سے موجود ہے کہ پہلے بھی سہمے سے ہیں، ٹھیک ہے، مگر خدشہ جو ایک دہائیوں کے بعد سامنے آیا ہے کہ یہ ساری زندگی حد میں رہنے والے، یہاں پہ مجھے بڑی سیٹائر نظر آ رہی ہے کہ ساری زندگی اپنی حد میں رہنے والے. حد کو ڈیفائن کون کر رہا ہے؟ اب ایک یہاں پہ اتھارٹی کو بار بار اس کو پکارا جا رہا ہے، اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ دیر از سم ون اتھارٹی جو ان کی جگہوں کو، رہائش کو، ان کو، کوئی اتھارٹی ہے جو ان کی زندگیوں کو ریگولیٹ کر رہی ہے، کوئی اتھارٹی ہے جو ان کی حد کو ڈیفائن کر رہی ہے، اور اس کے نزدیک یہ جب تک یہ اپنی حد میں رہتے ہیں. اب پورے قد کے لوگ اپنی حد میں ہمیشہ رہتے رہے ہیں، مگر زمین، ملکیت، رہائش، شیلٹر، اب تین بیسیکلی آپ دیکھیں کہ شیلٹر ہے، خوراک ہے، صحت اور تعلیم وغیرہ، اگر ہم بنیادی ضروریات میں انتہائی اہم طور پہ شامل کریں تو شیلٹر شاید سب سے زیادہ اہم چیز ہے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کا اعتماد جڑا ہے، سیکیورٹی، سینس آف سیکیورٹی جڑی ہے. کئی بار آپ بھوکے رہ سکتے ہیں مگر آپ کو سینس آف سیکیورٹی ہو سکتی ہے. وداؤٹ شیلٹر آپ کی سیکیورٹی ختم ہو جاتی ہے، سینس آف سیکیورٹی، عدم تحفظ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ جنگل میں ہیں تو تب بھی آپ کسی سائے میں شیلٹر وغیرہ لیتے، غار میں رہ لیں. اگر اس بستی میں جو ان کی زمین ہے جہاں پہ وہ رہتے ہیں وہاں کے شہری ہیں، شہری ہونے کا مطلب اس زمین کا باسی ہونا، اس زمین پہ حق رکھنا شاید نہیں ہے. اور یہ بات بڑے واضح طریقے پہ یہ نظم بیان کر رہی ہے کہ وہاں پہ موجود ہیں، وہاں کے شہری ہیں، مگر اس کے باوجود زمین پہ رہنے کا حق انہیں کوئی اور دے گا. اگر اس زمین کی، اگر ریاست کی زمین بھی ہے، اگر ریاست شہریوں کی ہے، شہری ریاست کے ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے 2 مرلے کے گھر ان کو نکالنا یا ان کو گرانا، ان کی ساری زندگیوں کو تباہ کر دیں، تو کیا یہ کوشچن ریز کر رہا ہو رہا ہے ہونے کا تو زمین کے رہنے کے بھی، گھر بنانے کے بھی آپ کو حق دیا جائے گا. یہ ایک استحصال، ہیو اینڈ ہیو ناٹ، ملکیت کے احساس کو، لوگوں کی زندگیوں کو ڈیفائن کرنے والی اتھارٹی، ان کی حدود کو ڈیفائن کرنے والی کو چیلنج کرتی ہوئی نظم ہے جو بظاہر بہت سادہ نظر آٹومیٹکلی آگے جڑ جاتی ہے. میں گا. بہت شکریہ جی. حسین شہزاد صاحب بھی موجود ہیں، البتہ نام کوئی اور آ رہا ہے. یہ بیٹی کا نام آ رہا ہے اس پہ. اچھا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہماری بیٹی کو. وہ تو میں نے پہچان لیا آپ کو، میں نے کہا نام نسوانی ہے. اور کیا کریں سر، آج کل سارے وہ اسکولوں پہ جو ہے آن لائن نا. جی آن لائن کلاسز چل رہی ہیں. آپ نے تو جھٹپٹ تبدیل بھی کر دیا. ہاں یہ تو ہو جاتا ہے، زوم پہ آپ کے پاس ری نیم کی آپشن ہے نا. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی بالکل خیریت، الحمدللہ ٹھیک ہے. کریٹیکل انالیسس یہی ہوندا ہے انگلش پوئم دا، وہ ہوندا ہے کوئی نہیں، تسی کری جاندے ہو، لکھی جاندے. اچھا
اچھا جی، خالد نیازی صاحب میرا خیال ہے دوست تشریف لے آئے ہیں، آپ اپنی تنقیدی آراء سے نوازیں. جی بہت شکریہ سارے صدر صاحب، آپ کا بھی شکریہ، اور میں ریاض قادری صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ انہوں نے پہلی ہی قرت میں جو نا نظم کو اس طریقے سے کھولا ہے اور اس کے